مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ میں اپنے گھر کے واقعات سنانے نہیں چاہیے کیا یار، قصہ سنا ہی دیتا ہوں یار، بہت پرانا ہو گیا اپنے گھر کا قصہ ہے، لیکن یار چھوڑو یار سنا دیتا ہوں، گھر والے بہت غصے ہوں گے دیکھیں گے پھر کٹ کر دیں گے اس کو۔ میں نے جب شادی کی نا تو میں چاہتا تھا میری جو فرسٹ وائف ہیں وہ سامنے گھر چلی جائیں، سیکنڈ والی دوسرے گھر میں آ جائے، کیونکہ سیکنڈ اور تھرڈ کا یہ تھا کہ اکٹھا رہنا ہے انہوں نے، اس کے لیے یہ ایک پارٹیشن کر دیتا، گھر تھوڑا بڑا تھا یہ۔ اب فرسٹ والی کو کون لے کے جائے، وہ کہاں جائیں گی، پہلی والی کہاں دوسری کے لیے گھر خالی کرتی ہے نا، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ میں بڑا پریشان تھا یار کیسے سمجھاؤں، خیر اللہ کی قدرت دیکھو، میں ایک دن جم سے آیا، میری عادت تھی کچا انڈا پینے کی نا جم سے آنے کے بعد، یہ میں پہلی دفعہ ایکسپوز کر رہا ہوں 10-12 سال کے بعد، کسی کو نہیں بتایا میں نے، یعنی اس اسٹائل سے، کہیں چھپڑ میں کسی کو بتا دیا ہو تو ایک الگ بات، گھر والوں کو بھی نہیں بتایا۔ میں آتا تھا اور کچا انڈا پی جاتا تھا جم کے بعد۔ تو ایک دن میں جم سے آیا، گھر میں نے فریج کھولا، کچن میں فریج، گھر والے کہیں کچن میں کام کر رہے تھے، میں نے فریج کھولا، 2 انڈے پڑے ہوئے تھے اس میں، کچے انڈے میں نے 2 پیے، اور وہ چھلکے میں نے اتنی اسپیڈ سے، میری اسپیڈ بہت ہے گھر میں بھی، ایسے بھاگتا ہوں میں، تو ایسے میں نے جا کے نا گیٹ کے باہر ڈسٹ بن میں رکھ کے آ کے کھڑا ہو گیا۔ اچھا گھر والوں کو نہیں پتا کہ اتنی اسپیڈ سے یہ سارے کام ہو چکے ہیں، گھر والے یہ سمجھ رہے ہیں میں فریج کے پاس ہی کھڑا ہوا ہوں۔ اب گھر والوں کو انڈا پکانا تھا، گھر والوں نے کھولا تو انڈے غائب۔ اب کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں کہ یار ایک آدمی شوں کر کے کچے انڈے پیے گا، میرا معمول نہیں تھا، اس دن میں نے پی لیا، کبھی کبھار پیتا تھا میں، گھر والوں کو نہیں پتا تھا یہ کبھی کبھار کچے انڈے بھی پی جاتا ہے۔ اب نہیں پیتا میں، ڈاکٹر کہتے ہیں پکا کے پینا چاہیے، کچے بھی پی سکتے ہیں۔ تو میرے گھر والوں نے بولا بھائی اس گھر میں جنات ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ 2 انڈے ابھی اللہ کی قسم میں نے یہاں دیکھے ہیں، اگر وہ انڈے ٹوٹے ہوتے تو چھلکے تو ہوتے نا، چھلکے بھی نہیں، انڈا بھی نہیں ہے۔ میں چپ، جو صبح و شام جنات اور عاملوں کے خلاف تقریریں کرتا ہوں نا، بالکل چپ۔ گھر والوں نے کہا مجھے اس گھر سے نکالو بھائی، مجھے اس گھر سے سامنے والے گھر میں شفٹ کریں۔ میں نے کہا آپ کہہ رہے ہو تو ٹھیک ہے۔ بڑے آرام سے نا ہمارا سارا سامان سامنے، بغیر کسی جھگڑے، بغیر کسی، اب تک نہیں میں نے بتایا، اب کھل جائے گا اگر ویڈیو میں چلا گیا تو، اب اگر دنیا کو پتہ چل گیا تو چل گیا، سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اس قصے کو میرا خیال ہے یہ 2008 یا 9 کا قصہ ہے، 2009 8 یا 9 کا واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو میں۔ تو بھائی وہم ہے اور کچھ نہیں ہے، کچھ نہ کچھ دنیا میں ہو رہا ہوتا ہے، بعض چیزوں کے اسباب خفیہ ہوتے ہیں، ہم اس کو کس پہ ڈال دیتے ہیں؟ جن پہ ڈال دیتے ہیں کہ جن نے کیا، ہم نے کہا چلو یار فی الحال جن کے کھاتے میں ڈالو، دیکھا جائے گا۔ پہلی دفعہ میں جن کا واقعہ سن کے خاموش رہا ہوں۔ تو میں یہ آپ کر رہا ہوں کہ ہماری قوم کی یہ نفسیات ہے، کرایہ دار سے مکان خالی کروانا ہو، مکان کی قیمت گرانی ہو، 2 ٹکے کی آپ کو دشمنی نکالنی ہے، 3 کروڑ کا مکان ہے اس کا، آپ پریشان ہو، یہ حسد میں جل رہے ہو نا یار 3 کروڑ کا مکان، میرے سامنے کا بندہ ہے بزنس کر کر کے 3 کروڑ کی پراپرٹیاں بنا رہا ہے، کوئی آپ جا کے تھوڑی سی نا لال رنگ لے کے چھیٹے مار کے آ جایا کرو گیٹ پہ، کو مسور کی دال پھینک کے آ جاؤ۔ اتنے وہمی ہیں نا لوگ، وہ یقیناً کسی عامل کو، بزرگ کو بلائیں گے، وہ سونگے گا یوں کر کے نا، ایسے جیسے نہیں کتا سونگ رہا ہوتا جا کے، یہ جو چرس نکالنے والے اس طرح عامل سونگتے ہیں، میں نے خود دیکھے ہیں، سونگے گا، بولے گا کچھ اثرات ہیں، کچھ کیا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے میں کسی کے گھر گیا ہوں، میں اتنا عاملوں کے خلاف بولتا ہوں پھر بھی لوگوں میں عقل نہیں آ رہی یار۔ ایک صاحب کہنے لگا ارے مفتی صاحب بالکل صحیح ٹائم پہ، اسی ہفتے کا واقعہ ہے، کہہ رہے ہیں صحیح ٹائم پہ آئے آپ۔ میں نے کہا خیریت؟ کہہ رہے ہیں یار میں کرولا میں آیا تھا، میرے پاس ریموٹ، وہ جو کنٹرول والی جو چابی ہوتی ہے، ریموٹ تھا میرے پاس، وہ میں جیب میں ڈال کے گھر گیا ہوں، واپس آیا ہوں جیب میں چابی نہیں۔ کہہ رہے ہیں میں نے امریکہ بھی فون کیا، کہہ رہے ہیں بھائی کچھ ہے، کسی مفتی کو دکھاؤ، کچھ ہے بھائی، چابی غائب ہے، کچھ ہے، کسی مفتی کو بتاؤ، آپ مفتی صاحب آئے ہیں، آپ بتائیں کیا ہے یہاں پہ۔ میں اس کے گھر گیا نا، ایسا کباڑ خانہ بنا ہوا تھا گھر، میں نے کہا یہاں بندہ زندہ واپس آ جائے نا، یہ بڑی عظمت کی بات، کہیں غلطی سے رکھ دی ہوگی چابی اس کباڑ میں، سلیقہ تو نظر
آ نہیں رہا. وہ شاید شفٹنگ کر رہے ہوں گے, میں کسی کی برائی نہیں کر رہا, ہو سکتا ہے مکان شفٹ کر رہے ہوں اس لیے چیزیں. تو میرے ساتھ ایک دوست بھی تھے, انہوں نے بولا اس گھر میں تو سب کچھ گمے گا, غلطی سے بھی کہیں بھولے سے بعض دفعہ کوئی چیز رکھ دی تو کہاں ملے گی اس کباڑ میں. بعض دفعہ آدمی جیب سے چیز نکالتا ہے رکھ دیتا ہے, یاد نہیں رہتا اس کو. کرولا کی چابی گم گئی ہے اور ایک پڑھا لکھا آدمی کس پہ ڈال رہا ہے, جن پہ, اور مجھے دیکھ کے خوش ہو رہے کہ مفتی صاحب آ گئے, اب بتائیں گے کون سی چڑیل کا یہ کام ہے. تو یہ ہے ترقی. صحیح ہے, ہم کہاں پہنچیں گے, چاند پہ. ہمارا جب خلائی جو ہمارا راکٹ جب چاند پہ جائے گا نا, تو بھی ہم استخارہ نکالیں گے, پہلے بیٹھ کے استخارہ نکالیں گے, نیلا آ گیا تو بھیج دے, پیلا آ گیا تو مت بھیج. اور پھر اگر وہ راکٹ اوپر تباہ ہو گیا تو پھر ہم کہیں گے کہ یار لگتا ہے جاپان نے کوئی جنات بھیجے اسپیشل خلا میں, جاپان کے عاملوں سے رابطہ کرو. تو ہم لوگ تو بھائی بیڑا غرق ہوا نہیں ہے, ہو چکا ہے ہمارا. ہر چیز میاں بیوی کا جھگڑا ہوگا, اپنی غلطیوں کی اصلاح کی کوشش نہیں کریں گے, دیکھیں گے نہیں کن باتوں پہ جھگڑا ہو رہا ہے, فوراً ڈال دیں گے کسی نے کچھ کیا ہے. رشتے نہیں ہو رہے لڑکیوں کے, تو میں چیخ چیخ کے تھک گیا بھائی, 2 3 شادیاں نہیں کرو گے تو رشتے نہیں ہوں گے نا, اس پہ نہیں سوچیں گے. ہر دوسرے گھر میں مسئلہ, میری بیٹی 40 سال کی ہو گئی, میری 35 سال کی ہو گئی, رشتہ ہی نہیں آ رہا, لگتا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے. میں کہتا ہوں کیا آدھی آبادی پہ کسی نے کچھ کر دیا ہے؟ کون اتنا فارغ بیٹھا ہوا ہے ہر گھر میں رشتوں کی بندیشیں لگا رہا ہے؟ دوسری تیسری والے کو دو, ٹھک ٹھک سے کیا ہوں گی, دے دنادن شادیاں ہی شادیاں. دیتے ہی نہیں ہے دوسری کو, نہیں جی بڈی کر کے مار دیں گے نا, دوسری پہ نہیں دینی تو بٹھائے رکھو آپ اس کو. تو جو نیچر نے حل بتایا ہے اس حل کی طرف آنا پڑے گا. اس کے علاوہ کہیں بھی جاؤ گے, فطرت تھوڑی کبھی معاف کرتی ہے بھائی, فطرت سے بغاوت کرو گے فطرت معاف نہیں کرتی ہے. تو خیر میں عرض کر رہا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجملوا فی الطلب, طلب میں کیا کرو, اعتدال. اب طلب میں اعتدال کیسے پیدا ہو بھائی؟ غیر اخلاقی طریقوں سے پیسہ زیادہ آ جاتا ہے. اب آپ کو پتہ ہے اتنا اچھا رشتہ, اس نے پیغام بھیجا, وہاں اس کی ہاں ہو بھی گئی, اب آپ یہاں کروٹیں بدل رہے ہو, مچل رہے ہو, آپ کا دل چاہ رہا ہے میں یہ رشتہ توڑ کے بیچ میں گھس جاؤں. یا اس کا پلاٹ ہے 1 کروڑ کا, اب آپ کو خیال ہو رہا ہے یار ایک 5 لاکھ روپے دے کے میں خرید لوں, یا اسٹیٹ ایجنٹ کہہ رہے ہیں 5 لاکھ اضافی مل رہے ہیں, بیٹھے بیٹھے 5 کون چھوڑتا ہے. نبی نے فرمایا لا یصم احدکم علی صوم اخیہ, جب کوئی بارگیننگ ہو رہی ہے, ڈیلنگ ہو رہی ہے کسی پلاٹ کی, کسی گھر کی, کسی جگہ, دیکھا کہ گاہک اور کسٹمر کا آپس میں کافی قریب جا چکے ہیں, اب کباب میں ہڈی بن کے ان کا سودا خراب کرنے کی کوشش مت کرو. پلاٹوں میں ایسا بہت ہوتا ہے, آٹے دال چاول میں تو ریٹ متعین ہے, ان میں نہیں ہوتا, پراپرٹی میں بہت ہوتا ہے. آپ خرید نہیں رہے تھے, گھننے بن کے بیٹھے ہوئے تھے, اب ایک بندہ آیا, وہ کہہ رہا ہے میں اتنے کے پراپرٹی لے رہا ہوں, چلو اول نظر میں تو ایسے ہی ہلکی پھلکی بات چل رہی ہوتی ہے, آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اب ان دونوں کی ڈیلنگ ہونے والی ہے, تو آپ کو اندازہ ہو گیا اچھا اس کا مطلب 1 کروڑ میں اب ڈیلنگ ہو جائے گی. اب پتہ چلا پلاٹ کی قیمت 1 کروڑ ہے, کیونکہ شروع میں اندازہ نہیں ہوتا نا. اب 2 بندوں کی جب ڈیلنگ ہو جائے اور سودا مکمل ہونے جائے تو آدمی کو اندازہ ہوتا ہے یار 1 کروڑ کا ہے, ٹھک سے آپ آئے 1 کروڑ 5 لاکھ میں دیتا ہوں, اسٹیٹ ایجنٹ تو آپ کو دے گا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث آپ کو اس عمل سے روک رہی ہے, کیونکہ یہ طریقہ کیا ہے, غیر اخلاقی. آپ کسی چیز کو طلب کرنے میں لمٹ کیا کر رہے ہو, کراس. ایسا کرتے ہیں لوگ, اچھا بھلا اس کا 1 کروڑ کا ہو گیا, آپ کرنے دو یار ان کو, زمین اللہ کی بہت بڑی ہے, چھوڑ دو. نہیں جی فوراً آ جائیں گے, میں 1 کروڑ 1 لاکھ دے رہا ہوں میں. وہ بھی نالائق ہوتا ہے, پہلے زبان دے چکا ہوتا ہے, فوراً اس کو. پھر اسٹیٹ ایجنٹ کے کاٹنے کے طریقے بھی الگ ہوتے ہیں, وہ کیسے کٹاتا ہے کسٹمر کو, یار اصل میں تم آدمی اپنے ہو, میں چاہتا ہوں تم سے زندگی بھر میرا سودا چلتا رہے نا, اور میں تمہیں ایسی چیز پہنا نہیں سکتا. اصل میں جب سے میں نے تمہیں یہ چیز بیچی ہے نا, میرا دماغ اس وقت سے نا میں سویا نہیں ہوں سکون سے کہ یار میں غلط چیز تمہیں کیوں پہناؤں میں. تو ایسا کرو, اس کو چھوڑ دو, ایک اور جگہ میں تمہیں ایسے اچھی دلاتا ہوں. یہ اسٹائل ہوتا ہے, کر لو آپ, لیکن یہ کیسا طریقہ ہے, غیر اخلاقی. میرے ساتھ ایسے واقعات ہوئے ہیں, بہت پرانا واقعہ ہوگا, اب جس کا واقعہ اس کو نہیں پتا چلے گا. میرے پاس ایک بائک تھی, کسی نے مجھے پہنا دی, بہت پٹپٹی سی بائک پہنا دی نا, اس نے کاغذات میں گڑبڑ تھی, مجھے پتہ نہیں چلا, میں نے معلومات کی تو صحیح نکلے جو ہمارے اس وقت ذرائع وسائل تھے.
ہم پٹ پٹی بائک چلاتے رہے. اس کے بعد اس کو کوئی کسٹمر مل گیا اچھا, تو اس بندے نے مجھے آ کے کہا مفتی صاحب اس بائک کے نا کاغذات میں کچھ فالٹ ہے, اصل میں چاہ رہا تھا کہ یہ غلط چیز آپ کے ہاتھ میں نہ جائے. بعد میں مجھے پتہ چل گیا کہ یہ سارا ٹوٹلی اے ٹو زیڈ گیم ہی تھا. یہ اس کو اصل میں کوئی اور کسٹمر مل رہا ہے تو اس کو اب یہ کہہ کے نہیں بیچ رہا کہ فالٹ ہے, کاغذ میں فالٹ تھا لیکن وہ فالٹ والی گاڑی BCوں کو گھما رہا ہے, اور جب ان سے لینی ہوتی نا تو ہر ایک کو یہی کہہ کے یار یہ ڈاکومنٹ میں تھوڑا سا کیا ہے فالٹ, اب فوراً آدمی کہے گا بھائی لے جا اس بائک کو, تو سستی قیمت پہ بیچے گا وہ. تو یہ سارے کیسے طریقے ہیں بھائی غیر اخلاقی. 2 آدمی سیم دکان کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک دکاندار کسٹمر کو دوسرے کے خلاف کانا پھوسی کر کے ورغلا رہے ہیں, اس سے مت لینا. میری پاس بائک تھی نا جب GTO 125, تو میں ایک میکینک کے پاس جاتا تھا. اب اس میکینک کو نہیں پتا چلے گا کہ اس کی بات ہو رہی ہے, پرانا قصہ ہو گیا. بہت سے قصے آج ہو رہے ہیں 15 سال کے بعد سناؤں گا میں, جب ایکسپائر ہو جاتے ہیں نا مجھے پتا ہے وہ انتقال ہو گیا ہوگا اس کا اب تک. ٹھیک ہے, تو میں بائک لے کر گیا ہوں, اتفاق سے نا اس کی دکان بند تھی جس سے میں بائک صحیح کرواتا تھا, تو جس کی ورک شاپ کھلی ہوئی تھی میں ادھر چلا گیا. تو مجھے کان میں سمجھا رہا ہے تم اس سے کام کرواتے ہو, میں بندہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ایسے کرنا بندہ ٹھیک نہیں ہے. یہ بھائی ٹھیک نہیں بھی ہو, یہ طریقہ کیا ہے غیر اخلاق, کیونکہ آپ پر ہمیں شک ہوگا کہ آپ ہو سکتا ہے اس کا کسٹمر کاٹ کے اپنے پاس لا رہے ہو. ایسے موقع پہ اگر ٹھیک نہیں بھی ہے نا چپ رہو, آپ خود ہی پتہ چل جائے گا تھوڑے دنوں میں. تو اس سے پڑوسی سے میں بدگمان ہوا ہوں یا نہیں ہوا ہوں, اس سے بدگمان ہو گیا میں کہ یار اس کے ساتھ صبح و شام چائے پیتا ہے بیٹھ کے, صبح جب بھی دیکھو گپے مار رہا ہوگا, اور ادھر کیا کر رہا ہے اس کی جڑیں کاٹ رہا ہے بیٹھ کے. تو یہ بہت ہی بری حرکت اور بہت ہی گھٹیا حرکت. ہمارے دلوں میں بہت سی چیزوں کی طلب ہوتی ہے. ہر شخص چاہتا ہے بھائی میری عزت ہو, بے عزتی کسی کو پسند نہیں ہوتی. ہر شخص چاہتا ہے میرے پاس دولت ہو, بے عزتی کسی کو پسند نہیں ہوتی. ہر شخص چاہتا ہے میری جہاں شادی ہو وہ دنیا کی حسین ترین ہو. چاہتا ہے کہ نہیں؟ اب شرماؤ نہیں, چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ چاہتا ہے. اخلاق بھی ہوں لیکن یہ بھی ایک خواہش ہوتی ہے, اور عورتیں بھی یہی چاہتی ہیں دنیا کا ہینڈسم ترین انسان ہو. سمجھ رہے ہو؟ پھر کسی کو ملے نہ ملے وہ ایک الگ بات ہے, خواہش سب کی یہی ہوتی ہے. ایسا میاں ہو مارکیٹ میں آئے تو ساری عورتیں بے ہوش ہو جائے, کہاں سے آرڈر پہ بنوایا کیا تو نے یہ میاں؟ تو خواہش سب کی ہوتی ہے. تو ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے میری صحت سب سے اچھی ہو, ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو بہت ساری خواہشات ہیں, ان میں کچھ خواہشات تو حرام ہیں, اس کی تو حدیث میں بات ہی نہیں ہے نا, وہ تو اللہ کی طرف سے پابندی. یہ ساری جائز خواہشات ہیں. تو ان جائز خواہشات کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجملوا فی الطلب, ان تمام خواہشات کو پورا کرو اعتدال کے ساتھ. بیلنس, بیلنس کیا ہے؟ بہت اہم بات ہے, اس کو سمجھو. یہ نہیں فرمایا کہ ان خواہشات کو طلب ہی مت کرو, یہ تو پھر رہبانیت ہو جائے گی نا, جو عیسائیت میں تھی ننگ دھڑنگ بس دنیا سے دور. نہ فرمائے اعتدال سے. اجملو, اجمال کہتے ہیں اعتدال, بیلنس. طلب میں کیا ہونا چاہیے؟ بیلنس. تو بے اعتدالی ہے کہ طلب ہی نہیں کر رہے, یہ بھی بے اعتدالی ہے. وہی ہے نا پیسے, بس پیسے سے کچھ نہیں رکھا, غریب پڑا ہوا ہے پوستیوں کی طرح. اور بس جیسے بعض لوگ ایسے ہو جاتے ہیں دنیا مسافر خانہ ہے, تو مسافر خانہ تو ہے نا, کم از کم سفر میں بھی تو کچھ پان گٹکے کے تو چاہیے نا ٹائم پاس کرنے کے لیے, بھوکا زندگی گزارے گا کیا؟ اور دوسری بے اعتدالی کیا ہے؟ دوسری بے اعتدالی یہ ہے کہ ناجائز طریقوں سے یا غیر اخلاقی طریقوں سے آپ اپنی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کریں. ناجائز کا مطلب تو حرام, جھوٹ دھوکے کے ذریعے. غیر اخلاقی طریقے بھی ناجائز ہیں. ناجائز کا مطلب برے ہیں. جیسے میں نے بتایا ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے نا خوبصورت لڑکی سے شادی ہو, آپ کی خواہش تھی, لیکن آپ سے پہلے کسی اور نے وہاں پیغام بھیج دیا. تو نبی نے کیا فرمایا؟ جب کسی اور نے پیغام بھیج دیا ہے تو اس کو درمیان سے کٹا کے اپنا پیغام بولو مت بھیجو. یہ غیر اخلاقی طریقہ ہے. لا یخطب احدکم علی خطبۃ اخیہ,
اپنے مسلمان بھائی نے کہیں پیغام بھیجا ہو تو اب وہاں سے ہاں یا نہ ہونے کا انتظار کرو. تم نے بھیجنا تھا پہلے بھیج دیتے نا, تم سے دیر ہو گئی ہے تو اب دوسرے کا رشتہ خراب مت کرو. آپ بھیجیں گے, ہو سکتا ہے ہو جائے, لیکن یہ آپ نے طلب جو کی ہے نا کسی چیز کو, وہ غیر اخلاقی کیا ہے. لوگ کہتے ہیں اس میں غیر اخلاقی کیا ہے, اس کا جواب یہ تمہارے ساتھ کوئی ایسا کرے تو پھر تم بولو گے یہ 100% ناانصافی ہے, یہ پرلے درجے کا بےغیرت ہے, یہ بےغیرتی ہے, اور بس چلے گا تو کافر ہونے کا فتویٰ لے آئے گا کہیں سے کہ ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں. لڑکیوں کی عمریں نکل رہی ہوتی ہیں, رشتہ دار پیغام نہیں بھیجتے. جہاں ایک نے بھیجا برساتی مینڈکوں کی طرح 25-30 آ جائیں گے. ابے اب تک کیوں چپ بیٹھے ہوئے تھے؟ تو یہ بہت ہوتا ہے. تو یہ بہت غلط حرکت ہے, غیر اخلاقی حرکت ہے. بھائی جب کسی نے بیچ دیا, اب دیکھو کہ ان کا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہوتا تو پھر بھیجو. تو نبی نے کیا فرمایا, اجملوا فی الطلب, کسی بھی چیز کو طلب کرنے میں اعتدال سے کام لو. رشتہ طلب کرنا ہے, یہ نہیں کہ جا کے لڑکی کے باپ کے جو ہے نا سجدے کرنا جا کے شروع کر دو اور مر جاؤ وہاں, بے ہوش ہو گئے, میں زہر کھا لوں گا, میں یہ کر لوں گا پاگلوں کی طرح. تو بس ٹھیک ہے, تھوڑی بہت اپنی رغبت کا اظہار کرو, کافی ہے. یا دوسروں کو کٹا کٹا کے, اور اس سے زیادہ بغیرتی ہے طلاقیں دلوا کے شادی کرنا, جیسے کہ عامل لوگ کرتے ہیں. عامل تو بغیرتی میں سارے ریکارڈ انہوں نے الحمدللہ توڑے. عامل پتہ ہے کیا کرتا ہے, آپ کی بیوی عامل کے پاس جائے گی روحانی علاج کرانے کے لیے, وہ عامل کے نام کے ساتھ ہوگا مفتی, اور خلیفے ولیفے بھی ہوتے ہیں بزرگوں کے, پتہ نہیں کس کس کے. عامل سارے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. تو عامل کیا کرے گا, تاڑ لے گا یہ کہ یہ کنچا پیس آیا ہے, اس کا صحیح طریقے سے علاج کرنا ہے. عامل بڑے بے شرم ہوتے ہیں, سارے عامل نہیں, 99%. کچھ جو بے شرم نہیں ہوتے نا, نیک ہوتے ہیں, وہ پاگل ہوتے ہیں. اوپر سے کیا ہوتے ہیں, وہ سیٹنگ آؤٹ ہوتی ہے. تو میں کبھی بھی سارے عاملوں کو 2 نمبر نہیں کہتا, میں کہتا ہوں 99.99 2 نمبر ہیں, اور 0.1% جو ہے نا یہ اوپر سے پاگل ہو چکے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ عملیات کرتے ہیں, فلیتے ولیتے وظیفے اتنے پڑھتے ہیں اوپر سے کھوپڑی ان کی. کیونکہ یاد رکھو, جو بھی کوئی روٹین سے ہٹ کے کوئی دنیا میں کوئی کام کرے گا نا, تو سب سے بڑا نقصان ہوگا, ایب نارمل ہوگا. وہ ہمیشہ جو نارمل روٹین کے لوگ ہوتے ہیں, کھوپڑی انہی کی صحیح ہوتی ہے, ذہن میں رکھنا. صبح اٹھیں گے, نماز پڑھیں گے, اور کوئی جاگنگ شاگنگ یا جو بھی گھریلو معاملات ہو گئے, صبح شام کی تسبیحات کر لی, جو نارمل چلے گا کھوپڑی صرف اسی کی سیٹ ہوگی, یہ ذہن رکھنا. جس نے ذرا سا جادو ٹونے کے علاج میں فلیتے پلیتے چلے ولے شروع کر دیے, اس کا سب سے پہلا نقصان کیا ہوگا, اوپر کی کھوپڑی آؤٹ. آج ایک عامل کی میں تقریر سننا تھا, پھینکے جا رہا ہے ادھر ادھر کی, کوئی ربط ہی نہیں. میں نے سب نے نیچے پازیٹیو کمنٹس کیے ہوئے تھے نا, میں نے کمنٹس کیے 1 گھنٹے کی تقریر میں, میں نے بیچ بیچ سے سنی. میں نے کہا ایک بات بھی ایسی نہیں ہے جو کسی کی سمجھ میں آ رہی ہو. میں نے تو بہت عرصے بعد کسی عامل کو سنا ہے کہ دیکھیں شاید ٹھیک ہو گئے ہوں, تو اندازہ ہوا کہ 20 سال پہلے جیسے چھوڑا تھا 20 سال کے بعد بھی ویسے کہ ویسے. تو عامل لوگ یہ بہت حرکت کرتے ہیں, خوب سمجھ لو, بیویوں پہ قبضہ کرنا, کیونکہ یہ بڑے ملنساری سے بات کرتے ہیں, اور پھر ایسا عورت کو یہ لگتا ہے کہ بھائی میرے مسائل کا حل اسی کے پاس ہے, اتنے بڑے نیک ہیں تو شادی ہی کیوں نہ کر لو. پھر خواب میں بھی آ رہے ہوتے ہیں وہی عامل. تو خیر, ابھی دیکھو ایک خاتون کا قصہ آیا, وہ کیا کر رہی ہیں, کپڑے جل رہے ہیں نا بیٹھے بیٹھے, شوہر پریشان, میرے گھر میں جنات ہیں, بیوی کے کپڑے جل جاتے ہیں بیٹھے بیٹھے. میں تو ایک ہی جواب دیتا ہوں, بھائی کوئی شعبدے بازی ہے, اور اگر جادو بھی ہے نا تو سورہ فلق سورہ ناس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. بعد میں کیا پتہ چلا, بیگم صاحبہ سگریٹ کا وہ لیا ہوا خود ہی جلا رہی ہیں چپکے سے, شوہر کو یہ باور کرانے کے لیے کہ مجھ پہ جن آ رہا ہے. کہانی کچھ اور تھی. تو بڑی بڑی کہانیاں ہوتی ہیں بھائی, بڑی بڑی فلمیں مارکیٹ میں چل رہی ہیں, صحیح ہے نا, کبھی دھوکے میں نہ ہوا ملو کے. تو بعض دفعہ مالک مکان نے کرایہ دار سے گھر خالی کرانا ہوتا ہے, تو وہ پنجے لا کے نا رات کو چھاپ دیتا ہے, خون کی چھینٹیں بہت آسان ہے. تم خام خامے کرایہ دار سے پولیس پہ تھانے میں ادھر ادھر جاتے ہو, مسور کی دال لے جا کے رکھ دو. لوگ اتنے وہمی ہیں نا, کہیں گے کچھ ہے. تو خیر میں عرض کر رہا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجملوا فی الطلب, طلب میں کیا کرو, اعتدال. اب طلب میں اعتدال کیسے پیدا ہو؟ بھائی غیر اخلاقی طریقوں سے پیسہ زیادہ آ جاتا ہے,
اب آپ کو پتہ ہے اتنا اچھا رشتہ، اس نے پیغام بھیجا، وہاں اس کی ہاں ہو بھی گئی، اب آپ یہاں کروٹیں بدل رہے ہو، مچل رہے ہو، آپ کا دل چاہ رہا ہے میں یہ رشتہ توڑ کے بیچ میں گھس جاؤں. یا اس کا پلاٹ ہے 1 کروڑ کا، اب آپ کو خیال ہو رہا ہے یار ایک 5 لاکھ روپے دے کے میں خرید لوں، یا اسٹیٹ ایجنٹ کہہ رہے ہیں 5 لاکھ اضافی مل رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے 5 کون چھوڑتا ہے. تو اس کا حل نبی نے کیا بتایا؟ وَتَوَكَّلُوا عَلَيْهِ أَلَا وَإِنَّ نَفْسًا لَن تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا. کیسی پیاری حدیث. فرمایا خبردار کوئی بھی شخص اس وقت تک مر ہی نہیں سکتا جب تک اپنے حصے کی روزی مکمل نہ کر لے. تو کیوں غیر اخلاقی طریقے اختیار کر رہے ہو؟ جو پیسہ تیری پیٹ میں آنا ہے کسی کا باپ بھی نہیں چھین سکتا تم سے، ٹکرے مارتا ہوا آئے گا وہ پیسہ. تمیز سے بیٹھ جاؤ، عزت کے ساتھ کام کرو. غیر اخلاقی طریقے اختیار کیے نا، یہ 5 ادھر سے آئے ہیں ادھر سے نکل جائیں گے. کتنے لوگ ہیں 1 کروڑ روپے کمایا، کینسر ہو گیا، 1.5 کروڑ کا علاج، مرے تو 50 لاکھ قرضے میں مرے ہیں. اور کتنے ٹماٹر بیچ کے گئے، کوئی قرضہ نہیں تھا ان کے اوپر، سکون سے مرے ہیں دنیا میں. تو رزق کی کنجیاں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ تو تقدیر کا عقیدہ جو ہے نا، جو میری قسمت میں ہے مجھے مل کے رہے گا. میں ہر جمعے میں ایک حدیث پڑھتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نوجوان تھا، لڑکا تھا، نبی نے مجھے اپنے پیچھے سواری پہ بٹھایا، پھر فرمایا یا غلام، او لڑکے، یہ بڑا محبت والا انداز، او لڑکے بات سمجھ، یا غلام. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا غلام احفظ اللہ یحفظ. اے لڑکے تو اللہ کے حکم کی حفاظت کر. کسی بھی چیز کو طلب کرنے میں نا اللہ کے حکم کی خلاف ورزی مت کر. اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تیری حفاظت کرے گا، اللہ تجھے بھولے گا نہیں. ایسا نہیں ہوگا اللہ تجھے بے یار و مددگار چھوڑ دے، چل بھائی تو توکل ہے. اب جیسے جو بچہ ماں باپ کا زیادہ فرما بردار ہونا تو ماں باپ اس کو کیا کرتے ہیں؟ چھوڑنے لگتے ہیں طبیعت سے کہ یار اس کو تو جوس بنا کے پی جاؤ. اللہ ایسا نہیں کرتا، سمجھ رہے ہو؟ سارے ماں باپ نہیں کرتے، بعض دفعہ ماں باپ کر رہے ہوتے ہیں. اپنے ماں باپ سے بدگمان نہ ہو، بعض دفعہ ماں باپ ہی کر رہے ہوتے ہیں جو نیک ہے نا، جو ہر اس کو پھر دباتے رہتے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو آئی، ہاتھی نے کسی کو لات ماری تو پہلے اس کے پاؤں پہ چڑھ گیا. ہم کہہ رہے ہیں بھائی اتر جا، پھر کیا کمر پہ چڑھ گیا، پھر اس کو گھما کے بیچارے کو جان سے مار دیا. اس سون سے مروڑ کے نا پورا کباب بنا، اللہ معاف فرمائے کہنا نہیں چاہیے، پورا پچکا دیا اس کو. تو مجھے بالکل یہ مثال ہوتی ہے، بعض دفعہ سب ماں باپ ایسا نہیں کرتے. جو بچہ فرما بردار ہے نا، جی 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 کر رہا ہے، ماں باپ ہاتھی والا سلوک کرتے ہیں. پہلے اس کی ٹانگ پہ پاؤں رکھ کے اس کو پچکاتے ہیں، پھر اس کو پورا فولڈ کرتے ہیں، بالکل برگر میں نہیں جیسے پورا فکس آ جائے وہ، ٹھیک ہے، اور پھر اس کی کمر پہ پاؤں رکھ کے اس کو سینڈوچ بنا کے کھا جاتے ہیں. سارے ماں باپ نہیں کرتے بھائی، اپنے ماں باپ کا خیال کرنا، ایسا نہ بدتمیز ہو جاؤ تم جا کے. تو لیکن اللہ ایسا نہیں کرتا کہ جو اللہ پہ ہر چیز اللہ پہ ڈال رہا ہے، اعتدال سے کر رہا ہے سب کام، تو اللہ کہیں چل یہ مجھے شریف آدمی مل گیا ہے، اب اس کی کوئی ضرورت، اسی کو نہ چھوڑتے رہو بیٹھ کے. اللہ ایسا نہیں کرتا. تو نبی نے فرمایا، نبی نے عبداللہ بن عباس سے کہا اے لڑکے اگر تو اللہ کے دین کی حفاظت کرے گا، یحفظ کا، اللہ تیری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کے دین کی حفاظت کر، مشکل وقت میں تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا. پھر آپ نے فرمایا وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لو اجتمعت، پوری امت جمع ہو جائے کہ ان ينفعوک بشیء، تجھے کچھ فائدہ پہنچانا چاہے، اللہ نہیں چاہے گا تو وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتی. ولو اجتمعوا علی ان یضروک بشیء، اور اگر سارے جمع ہو جائیں نا تجھے نقصان پہنچانا چاہیں، لا یضروک بشیء الا ما کتبہ اللہ علیک، اتنا ہی پہنچائیں گے جتنا اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے، اس سے زیادہ نہیں پہنچا سکتے، جتنی اللہ کی مرضی ہوگی. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مقابلے میں ڈٹے ہیں، جو موسٹ وانٹیڈ تھے. ہر تھوڑے دن کے بعد فرعون مشورے کر رہا ہوتا تھا قتل کرو، نہیں ہوا کچھ بھی، فرعون ہی پورا برباد ہو گیا، موسیٰ بچ گئے، ٹھیک ہے نا، حالانکہ پاور بھی ہے، طاقت بھی ہے. پھر فرمایا رفعت الاقلام وجفت الصحف، تقدیر نے جس قلم سے روزی روٹی لکھی ہے، عزت، شادیاں، جو کچھ لکھا ہے نا، تو فرما جس کی جہاں ہونی ہے وہ بھی لکھ دی ہے. اب آپ اس غم میں دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ رہے ہیں، ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ رہے ہیں، چیختے رہو چلاتے رہو، بھائی آپ کی قسمت میں وہ تھی نہیں. تقدیر کے قلم میں جب نادرہ کا فارم بنا تھا نا، اس میں اللہ نے اس نکاح کے خانے میں اس کا نام ڈالا ہی نہیں تھا.
اس میں یہ ڈالا تھا کہ آپ ان کے بچوں کے ماموں ہو, یہ لکھ دیا تھا تقدیر میں. جس کو آپ پسند کر رہے ہو نا, فیوچر میں آپ اس کے بچوں کے کیا ہو, ماموں ہو گے. لکھا ہی یہی تھا. اب آپ کی چاہت سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. تو اس لیے رفعت الاقلام, نبی نے فرمایا قلم نے جو لکھا تھا وہ لکھ کے اللہ نے قلم کو اٹھا کے رکھ دیا ہے. بھائی اب منشی صاحب سے کہہ رہے ہوتے ہیں لکھ یار اسٹیمپ پیپر پہ, وہ کہہ رہا ہے بھائی اب تو میں پین رکھ کے آ گیا ہوں, اس وقت ہاتھ میں ہوتا تو چینجنگ کر لیتا. تو نبی نے فرمایا قلم بھی اللہ نے اٹھا کے رکھ دیا ہے. اور وجفت الصحف, اور پہلے سیاہی گیلی ہوتی تھی نا, اس میں چینجنگ ممکن تھی. گیلی سیاہی اس کو مٹاؤ, دوسرا لفظ ڈال دو. فرمایا سیاہی بھی خشک ہو گئی ہے. سیاہی کیا ہو گئی ہے, خشک, پتھر پہ لکیر بن گئی ہے. اب کسی کا باپ بھی آپ کو اس کے بچوں کے ماموں بننے سے نہیں روک سکتا. مثال تو وہی دوں گا نا جس پہ لوگوں کو ٹینشن ہو رہی, اب نہیں ہو سکتا. تو اس لیے ہم وہ کریں گے جو اعتدال کے ساتھ ہو. باقی کس پہ چھوڑیں گے, اللہ پہ. اسی میں خوشی ہے. پھر غم آئے تو صبر کرنا ہے, خوشی آئے تو شکر کرنا ہے, اترانا نہیں ہے, جو اس آیت کا حاصل ہے کہ ان الانسان خلق ہلوعا, جلد باز ہے. غم آتا ہے تو صبر نہیں کرتا, شور مچانا شروع کر دیتا ہے کرتا ہے. اور جب خوشی آتی ہے تو بجائے تواضع پیدا ہو, بولے اللہ نے دی ہے, نہیں سر گریبان کھول کے گھومنا. کہتا ہے دیکھا میں کہہ نہیں رہا تھا, آپ کا بھائی کوئی چھوٹا آدمی تھوڑی ہے. تو یہ دیکھا کرتا ہے, تکبر کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اعتدال پیدا کرے اور یہ اس جلد بازی سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے, اور کسی بھی چیز کو طلب کرنے میں اللہ ہمارے اندر اعتدال پیدا کرے.